بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا نام لیے بغیر آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں فرماتے ہیں: اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، مزید فرمایا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تیسری کتاب گنتی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جبارین سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان طیہ میں نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب انہیں میدان طیہ میں پھرتے ہوئے 40 سال پورے ہونے کو تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ اس لیے مار دیا تھا کہ آپ نے انہیں اس شکل میں پہچانا نہیں تھا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ آپ کو ایک کام کا حکم ملا تھا اور آپ کو یہ امید تھی کہ وہ کام آپ کی زندگی میں پورا ہوگا، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ کام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہ ہو بلکہ آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں پورا ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے رومیوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا تھا اور آپ کو 9 ہجری میں تبوک تک فوج لے کر گئے، لیکن اس سال واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ حج سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تیار فرمایا۔ اس لشکر کی حیثیت پہلے بھیجے جانے والے لشکر سے چھوٹی تھی۔ آپ خود بھی روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو۔ سورہ توبہ میں ہے: ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ عطا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرہ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ ایران کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرمایا جو شاہ روم کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں: اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اس طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے اعرابیوں سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں فرماتے ہیں: اے نبی، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو
تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا سورہ مائدہ میں، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا اور یوشع بن نون علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باورا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی، بالکل صاف ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ گدھی بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدھی سے نہ اترا بلکہ اسے مارتا رہا، حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کیا تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کے کچھ اشیاء بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا سخت عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک عورت کا نام کسبتی تھا، وہ ایک اسرائیلی سردار کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بنی شمعون کا سردار تھا۔ وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت بن ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اپنے لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کو برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال قبل وفات پا گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ میں فوت ہوئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ بائبل میں ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لے آئے۔ اریحا ایک نہایت خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔
سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا اور اللہ نے چاند کو حکم دیا تو وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی خلوت نہیں کی۔ وہ آدمی بھی نہ آئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی یا اس کے قریب کے عصر کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تب انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی۔ تب انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ غنیمت چھپا لی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، خیانت تمہارے ہی اندر ہے، تیرا پورا قبیلہ مجھ سے مصافحہ کرے۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد نے مصافحہ کیا تو 2-3 آدمی کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔ اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلا نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو، معاف فرما، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے الفاظ کو تبدیل کر دیا، وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور کہا، بال میں دانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھکے جھکے داخل ہونا۔ مجاہد اور ضحاک رحم اللہ بیان کرتے ہیں، دروازے سے مراد بیت المقدس کا شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحم اللہ نے فرمایا، وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے حکم عدولی کی تو سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیا گیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، جو اللہ کی کتاب توریت کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔